जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। कुछ भी ऊपर सीधी सादी खुशी है पर सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं किया जा सकता। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ईसीपी रेगुलेटर नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मामला पार्टी पर छोड़ा गया है। आपने हुक्म दिया 20 दिन में इलेक्शन कराना है, इसलिए तरीकाकार फॉलो नहीं हो सकता। वकील पीटीआई अली जफर के इलेक्शन कमीशन में दलाइल। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा ऐसे खुला नहीं छोड़ा गया। कहा गया कि इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक कराए। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो पार्टी का कानूनी मेंबर ना हो वो एतराज नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप कहना चाहते हैं कि दरखास्त गुजार पार्टी मेंबर नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस पर समाअत जारी। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत का एंटी करप्शन केस में फव्वाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। अदालत का फव्वाद चौधरी की जमानत मंजूर करते हुए 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। एंटी करप्शन पुलिस ने फव्वाद चौधरी को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। इतवार को मुल्क भर में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विस कई घंटे मुतासिर रहने की वजह सामने न आ सकी। पीटीए का कहना है कि मुल्क के कुछ इलाकों में इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत की तहकीकात जारी हैं। इंटरनेट तक रसाई मजमूई सूरत-ए-हाल नॉर्मल है। पीटीए का कहना है कि मीडिया इस सिलसिले में इंटरनेट में खलल के हवाले से किसी भी गैर मुसद्दिका खबर को फैलाने में जिम्मेदारी से काम ले। इतवार को पाकिस्तान में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेज कई घंटे मुतासिर रही। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेज मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। हल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान से गुजरने वाली मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। लोधरा के करीब मुसाफिर बस और ट्रेलर में टक्कर, 3 मुसाफिर जख्मी। लाहौर और कराची की फजाई आलूदगी में मामूली कमी। पीटीआई की इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। मुल्क भर में इंतखाबात के लिए आरओज, डीआरओज की तरबियत का अमल जारी है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई आरओज और डीआरओज की तकर्री चैलेंज की, जिससे इलेक्शन प्रोसेस रुक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर इलेक्शन प्रोसेस बहाल कराया था। तर्जुमान बानी पीटीआई उमैर न्याजी ने कहा है कि तौहीन अदालत का बाकायदा नोटिस अभी तक नहीं मिला। तौहीन अदालत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत तलब की, इसका बाकायदा जवाब दाखिल करेंगे। अडियाला जेल के बाहर जियो न्यूज गुफ्तगू में उमैर न्याजी ने कहा कि हमारी पिटीशन इलेक्शन में ताखीर के लिए नहीं थी, हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में आज पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। अहम कबायली और सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में आज सिंध से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास लाहौर में जारी। विफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी। स्टेट लाइफ का विफाकी इलाकों में पैनल अस्पतालों सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत नए मरीज दाखिल न करने की हिदायत। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के 2.25 करोड़ अफराद सेहत की सहूलियात से महरूम। इंतहाई इमरजेंसी के मरीजों का इलाज जारी रहेगा।
10 سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت 9 سال سے لاپتہ ریاست اللہ سے متعلق پولیس نے پیش رفت رپورٹ جمع کرا دی. تفتیشی افسر نے بتایا کہ ریاست اللہ کا کیس جبری گمشدگی کی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا ہے. لاپتہ واجد حسین کی والدہ نے عدالت سے التجا کی. 7 سال سے بیٹا لاپتہ ہے, کچھ تو کریں, 50 سال بھی لگ جائیں, ہم عدالت آتے رہیں گے. عدالت نے ایس پی انویسٹیگیشن کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. وفاقی وزارت داخلہ سے بھی رپورٹ طلب. ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا. پولیس کی بروقت جوابی فائرنگ سے دہشت گرد فرار ہو گئے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے اتوار کی رات 9 بجے کے قریب چونڈا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا. حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دہشت گردوں کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. راولپنڈی کے تھانہ کلر سیدہ کے علاقے میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا. ڈاکو خاتون سے زیورات موبائل فون لوٹنے کے بعد مقتول کی موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے. نوجوان اپنی اہلیہ بچی کے ہمراہ سسرال سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا. بہاولپور میں ٹرک کی وین کو ٹکر. حادثے میں وین میں سوار 4 مسافر جاں بحق 13 زخمی ہو گئے. حادثہ دھند کے باعث پیش آیا. زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال حاصل پور منتقل کر دیا گیا. متحرہ کے قریب دئی کاغان میں لڑکی دریائے کنہار میں ڈوب گئی. 18 سال کی لڑکی پل سے دریا پار کر رہی تھی. ریسکیو اہلکار اور مقامی افراد لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں. غزہ کے نصائرت پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی بمباری. ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 25 فلسطینی شہید. شہداء میں ایک خاتون صحافی بھی شامل. گزشتہ روز جبالیہ پر حملے میں 90 فلسطینی شہید, 100 کے قریب زخمی ہوئے. کمال ادوان اسپتال کی تباہی کے بعد اسرائیل کے النصر چلڈرن اسپتال پر گولہ باری, بچی شہید, 3 فلسطینی زخمی. العودہ اسپتال کے ڈائریکٹر کو اسرائیلی فوج نے اب تک رہا نہ کیا. جبالیہ سے حراست میں لیے گئے میڈیکل ورکر سے توہین آمیز سلوک. فلسطینی وزارت صحت کا عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ. کہا اسرائیل غزہ کا نظام صحت مکمل ختم کرنا چاہتا ہے. سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی ایک اور قرارداد آج پیش کی جائے گی. فلسطینی مزاحمت کاروں سے جھڑپوں میں اسرائیل نے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. ایک ٹینک بھی تباہ. اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد کے سربراہ کو ثالثوں سے مذاکرات شروع کرنے کے لیے گرین سگنل مل گیا. امریکی وزیر دفاع آج اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں. برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ لائیڈ آسٹن کے دورہ مشرق وسطی میں بحیرہ احمر پروٹیکشن فورس کی توسیع کا اعلان کیا جائے گا. بلوچستان یکجہتی کمیٹی کا تربت سے اسلام آباد کی طرف مارچ. لانگ مارچ میں نوجوان کے لواحقین اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ شریک ہیں. ڈیرہ غازی خان سے مارچ میں شرکت کے لیے جمع 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق تمام افراد کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا ہے. گدائی کے مقام پر پولیس اور مارچ میں شامل ہونے والوں میں تکرار ہوئی, جس کے بعد جمع تمام افراد کو منتشر کر دیا گیا. تربت لانگ مارچ کے شرکا جمعے کی رات کوئٹہ سے کوہلو پہنچے تھے. امیر کویت نواف الاحمد الصبح کے انتقال پر پاکستان میں آج سوگ منایا جا رہا ہے. ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج کویت جائیں گے. کویت کے شاہی خاندان, حکومت اور عوام سے امیر کویت کے انتقال پر تعزیت کریں گے. لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت. افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور سروسز چیفز کا لانس نائک محمد محفوظ شہید کو خراج عقیدت. ISPR کے مطابق 1971 میں واہگہ بارڈر پر لانس نائک محفوظ شہید نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا. لانس نائک محفوظ شہید نے بلا خوف دشمن کی توپوں کو خاموش کرایا.
شہید بےنظیر بھٹو کی آصف علی زرداری سے شادی کو 36 سال ہو گئے. پاکستانی سیاست میں تاریخی اہمیت اختیار کر جانے والی یہ شادی لیاری کے ککری گراؤنڈ میں ہوئی. عوامی لیڈر نے اپنی ذاتی زندگی کے اہم ترین مرحلے میں بھی اپنے کارکنوں کو یاد رکھا, انہیں اپنی شادی میں شریک کیا. تاریخی شادی کراچی اور پاکستان کی اجتماعی یادداشت کا اب تک حصہ ہے. واشنگٹن میں امریکہ جنوبی کوریا جوہری مشاورتی گروپ اجلاس کے بعد امریکہ کی ایٹمی آبدوش جنوبی کوریا پہنچ گئی. امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ بیان میں کہا کہ امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف شمالی کوریا کا جوہری حملہ ناقابل قبول اور کم جونگ ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. شمالی کوریا کی مذمت, کہا امریکی جوہری آبدوش سے ظاہر ہے کہ امریکہ ایٹمی جنگ کا سوچ رہا ہے. ہمارے خلاف جوہری ہتھیاروں کا استعمال تباہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹیل اویو میں امریکی صدر جو بائیڈن کے قافلے کی گاڑی سے کار ٹکرا گئی. صدر اور ان کی اہلیہ محفوظ رہے. امریکی میڈیا کے مطابق کار ٹکرانے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. حادثے کے وقت بائیڈن انتخابی مہم کی تقریب میں شریک تھے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ویمن ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا آخری ون ڈے کرائسٹ چرچ میں کھیلا جا رہا ہے. نیوزی لینڈ نے 8 وکٹوں پر 251 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں پاکستان ویمن ٹیم کی بیٹنگ جاری. میزبان ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. ٹیم اور مینجمنٹ بدلی, کپتان بدلا, مگر نتیجہ نہ بدلا. آسٹریلیا نے پرتھ ٹیسٹ 360 رن سے جیت کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی. دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے میلبرن میں شروع ہوگا. بڑے مارجن سے شکست پر شائقین اور کرکٹ پنڈت مایوس. ٹیسٹ کرکٹر افتخار احمد کا کہنا ہے کہ وہ زمانے چلے گئے جب دن بھر بیٹنگ کر کے 250 رنز بنتے تھے. اب 90 اوورز کی بیٹنگ کے بعد بورڈ پر 400 رنز لگتے ہیں. آسٹریلیا میں کامیابی کے لیے سوچ کو بدلنا ضروری ہے. لیگ لا لیگا میں ریال میڈرڈ کی ایک اور فتح. ویلا ریال کو آؤٹ کلاس کر دیا. ایک کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی. بیلنگم, روڈریگو, ابراہیم ڈیاز اور ماڈرچ نے گیند کو جال کی راہ دکھائی. ریال میڈرڈ لیگ میں پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر آ گئی. کراچی میں کتب میلے کا آج آخری دن. ایک چھت تلے علم و ادب, تاریخ اور معلومات کا خزانہ. موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے چند اور گھنٹے باقی. چلو منہ کلیئر کرو, منہ کلیئر. لانتی شرم نہیں آتی تمہیں لیٹ آئے ہو؟ تو تصویر تو میں نے پہلے کھنچوا کے رکھی ہوئی ہے. بہت چڑھا کے یار بھاؤ, مجھے پتا ہوتا ہے میں بھی کیا کیا کرنا ہوتا ہے باہر جانے کے لیے. فلم, ٹی وی اور اسٹیج کے معروف اداکار علی اعجاز کو مداحوں سے بچھڑے 5 سال گزر گئے. ان کے نبھائے گئے مختلف کردار آج بھی یادگار. چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. تیری الفت میں صنم دل میں بہت درد سہے اور ہم چپ ہی رہے. پہلی سی محبت میرے محبوب نواز, خیر جا یار کا نظارہ لہن دے دلا, خیر جا یار کا نظارہ لہن. سازوں سے دلوں کے تار چھیڑ دینے والے موسیقار رشید اترے کی برسی نہیں بھولے ان کے پرستار. ان کی بنائی گئی دھنیں آج بھی سننے والوں کو مسحور کر دیتی ہیں.
موسیقی کی کوئی سرحد نہیں. 1950 کی دہائی کا ایرانی فوک گانا جمال خدو بالی ووڈ میں ایک نئے انداز میں فلمانے کے بعد سوشل میڈیا پر چھا گیا. فلم اینیمل میں گانے پر بوبی دیول کی پرفارمنس کا انداز شائقین کو بھا گیا. فینس کی بوبی کے ڈانس کی کاپی کی کوشش، سوشل میڈیا پر ویڈیوز کا انبار لگ گیا.